بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرے پاکستان میں فوج کے سربراہ نے جاسوسی کے الزام میں بریگیڈیئر اریب کو سنائی جانے والی سزا کی توثیق کر دی ہے۔ پاکستان آرمی ایکٹ کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ورزی پر بریگیڈیئر اریب کو موت کی سزا سنائی ہے۔ ادن یہ دیکھو تمہارے بابا کو سزائے موت ہو رہی ہے۔ عفاف کمرے میں آئی، ہاتھ میں موبائل تھا جس میں نیوز چینل لگا تھا۔ جانتی ہوں ماما، میں نے خبریں دیکھ لی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا۔ ادن بیٹا، عفاف ادن کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بابا کو ان کی غلطی کی سزا مل رہی ہے۔ ماما، بابا ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ محض چند پیسوں کی وجہ سے ملک سے غداری؟ ماما، وطن کے لیے تو سب کچھ قربان۔ ہمارے گمنام ہیروز کی ایسی ایسی کہانیاں ہیں جن کو سن کر آنکھوں سے آنسو کی بجائے لہو بہیں گے۔ ماما، بابا ایسا نہ کرتے تو کم سے کم اب کیا ملا بابا کو یہ سب کر کے؟ سزائے موت۔ ماما، جب ہمارے گمنام ہیروز کو پکڑا جاتا ہے ان کا سر قلم کر دیا جاتا، ان کے ناخن بے دردی سے پلاس سے کھینچ لیے جاتے، کسی کے دانت اکھاڑے جاتے ہیں، کسی کو بجلی کے جھٹکے دیے جاتے ہیں، کسی کو برف کی سیلوں پر گھٹنوں پر لٹایا جاتا ہے۔ سینکڑوں بیٹے اس اذیت سے گزر کر شہید ہو چکے ہیں۔ کس لیے؟ محض ہمارے لیے، ہمارے آرام و سکون کے لیے۔ ماما، آپ کو پتا ہے فوج کے جوان کو ایک کیپسول دیا جاتا ہے، اور آپ جانتی ہیں یہ کیپسول کون دیتا ہے؟ وہ سینئر آفیسر دیتا ہے جو اس ایجنٹ کو اپنے بچوں سے بڑھ کر چاہتا ہے اور تربیت کرتا ہے، پر آخری وقت پہ یہ تاکید کرتا ہے کہ بیٹے اگر پکڑے گئے تو دشمنوں کے ہاتھ آنے سے پہلے یہ زہر استعمال کر لینا۔ ہماری زندگی ہمارے ملک سے اہم نہیں ہے۔ پھر ماما، بابا نے ایسا کیوں کیا؟ وہ میرے بابا نہیں ہیں، نہ ہی آج سے میں ان کی بیٹی ہوں، نفرت کرتی ہوں میں ان سے۔ سنا ماما آپ نے؟ نفرت؟ ادن عفاف کی گود میں سر رکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ عفاف نے بھی روتے ہوئے ادن کو دلاسا دیا۔ ادن شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے باتیں کرنے لگی۔ ادن چپ چاپ، بالکل چپ، رونا نہیں، ہمت سے کام کرنا ہے۔ ادن، تم بہادر ہو، تم حالات کا مقابلہ کر سکتی ہو۔ رونا بزدلی ہے اور ادن بزدل نہیں ہے۔ تمہارے بابا نے وطن سے غداری کی، مگر تم اپنی آخری سانس تک وطن کے لیے لڑو گی، وطن کے غداروں کو منہ توڑ جواب دو گی۔ ادن، تم پاکستان کی بیٹی ہو اور تم اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کرو گی۔ بس اب رونا بند کرو۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا خود کو خود دلاسا دینا، پر ادن کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، وہ حالات کا مقابلہ کرنا چاہتی تھی۔ ادن بیٹا، کیا سوچا ہے آگے کا تم نے؟ کیا کرو گی؟ مزمل 2 کپ چائے لے کر آیا، ایک اپنے لیے، ایک ادن کے لیے۔ ارے ماموں، تکلف کی کیا ضرورت تھی، میں خود لے لیتی چائے۔ نہیں بیٹا، خیر ہے، اپنے لیے بنائی تو سوچا تمہارے لیے بھی بنا لوں، میں چائے اور تھوڑی سی باتیں کر لوں۔ کیا سوچا ہے آگے کا تم نے؟ میں چاہتا ہوں آگے پڑھائی جاری رکھو تاکہ تم بزی رہو۔ میں تمہارا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیتا ہوں۔ ماموں، مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ ارے واہ، یہ تو اچھی بات ہے، چلو میں تمہارا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کروا دیتا ہوں، تمہارے مارکس بھی اچھے ہیں، آرام سے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے ماموں، خوش رہو بچہ، دل لگا کر پڑھنا، جو ہو گیا اسے بھولنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تمہیں ہمت دے، تمہارا ماموں تمہارے ساتھ ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتانا، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ جی ماموں ٹھیک ہے۔ بھارت کے لیے جاسوسی کرنے والے بریگیڈیئر اریب کو تختہ دار لٹکا دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پاک فوج کے بریگیڈیئر اریب بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 7 تعلقات اور جاسوسی کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی، جس پر آج عمل درآمد ہو گیا۔ پھانسی ہو گئی۔ کسی نے ادن کا دل جیسے مٹھی میں کر لیا تھا۔ زندگی میں یہ کیسا کھیل کھیلا؟ ادن کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آنے لگا جب بابا کی انگلی پکڑ کر اس نے چلنا سیکھا تھا۔ کبھی گرنے لگتی تھی تو بابا اس کو جھولی میں اٹھا لیتے تھے۔ رات کو بابا سے پریوں کی کہانیاں سنتے سنتے سو جانا۔ کیوں بابا، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ بابا ایسا تو نہ کرتے، ایک بار اپنی فیملی کا سوچ لیتے۔ بابا، آپ نے وطن کے ساتھ غداری کیسے کر لی؟ چند پیسوں کی وجہ سے؟ نہیں، آپ میرے بابا نہیں ہیں۔ آپ پتہ نہیں کون ہے، میں نہیں جانتی آپ کو۔ میرے بابا تو وطن کے رکھوالے تھے، لیکن آپ نے تو ملک کے اہم راز دشمنوں کو دے کر ان کی صف میں شامل ہو گئے۔ آپ کو تو چاہیے تھا دشمنوں کی صف میں شامل ہو کر ان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیں۔
ان کو جڑ سے اکھاڑ دیں۔ مجھے تو شرمندگی ہو رہی ہے آپ کو اپنا بابا کہتے ہوئے۔ اچھا ہوا پھانسی ہو گئی، آپ نے ملک و قوم کا سر شرم سے جھکا دیا۔ نہیں نہیں، میں جھکنے نہیں دوں گی۔ میں اس قوم کی بیٹی ہوں، میں پاکستان کی بیٹی ہوں۔ میں آخری سانس تک لڑوں گی، پھر چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں۔ غزان بھی مجھ سے ناراض ہے، پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ کہیں غزان مجھ سے نفرت تو نہیں کرنے لگا؟ میں تو ایک غدار کی بیٹی ہوں، وہ کیسے مجھ سے محبت کر سکتا ہے؟ عدن کمرے میں ٹہل رہی تھی اور سوچے جا رہی تھی۔ ایک کام کرتی ہوں، غزان کو فیک آئی ڈی سے تنگ کرتی ہوں، اس کو کون سا پتہ چلے گا کہ میں ہوں۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ ہیلو غزان، کیسے ہو آپ؟ میں رمشا، کراچی سے۔ عدن نے غزان کو رمشا بن کر میسج کیا ہے۔ یہ کون ہے؟ آئی ڈی تو نیو لگ رہی ہے، کوئی جاسوس نہ ہو اور میرے بغیر پوچھے ہی خود کا تعارف کروا رہی ہے۔ جی میں ٹھیک ہوں، غزان نے سوچتے ہوئے لکھا۔ ویسے آپ میرا حال تو نہیں پوچھیں گے، پر میں بتا دیتی ہوں میں بھی ٹھیک ہوں۔ اوکے ٹھیک ہے، میں بزی ہوں۔ ارے تم بہت خڑوس ہو، ڈفر بھی ہو۔ کیا کیا کہا تم نے؟ میں اور خڑوس؟ جی جی بالکل، آپ سے ہی مخاطب ہوں میں۔ عدن نے ہنستے ہوئے میسج ٹائپ کیا۔ محترمہ رمشا، آپ جانتی بھی ہیں آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ جی جی بتایا تو، خڑوس سے بات کر رہی ہوں میں۔ ویسے شکر کریں کہ آپ جج نہیں ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی کیس آ جاتا تو آپ کہتے۔ تمام گواہوں اور ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مجھے کیس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے دونوں وکیلوں کا لڑنا اچھا لگا، لہٰذا دونوں کے موکل کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ عجیب لڑکی ہوں، نہ جان نہ پہچان، فضول میں سر کھا رہی ہوں۔ نہیں نہیں، میں بہت رحم دل لڑکی ہوں، میں آپ کا سر نہیں کھا سکتی، کیونکہ آپ کے سر میں جوئیں ہوں گی اور وہ بیچاری ہاں در بدر ہو جائیں گی، بیچاری در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھریں گی۔ حد ہے ویسے، غزان نے غصے والا ایموجی بھیجا۔ جی جی بے حد ہے، بے پناہ ہے۔ عدن نے پھر سے غزان کو تنگ کرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ غزان نے حیرانگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، عدن نے منہ بنانے والا ایموجی بھیج دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، بائے، غزان نے جان چھڑاتے ہوئے کہا۔ اوکے بائے، گاڈ بلاسٹ یو۔ اف پاگل ہے کوئی؟ غزان زیر لب بولا۔ کون سر، کیا ہوا؟ ایک آفیسر نے سوال کیا۔ کچھ نہیں آفیسر، ایک لڑکی ہے عجیب سی، میسج کر رہی ہے، ایسے فری ہو رہی ہے جیسے میری دوست ہو۔ سر خیال رکھیے گا، کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے، آج کل آستین کے سانپ بھی ہر طرف گھوم رہے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہو، مجھے بھی کوئی دشمن لگتی ہے، ورنہ کوئی اتنا فری نہیں ہوتا اتنی جلدی۔ خیر چھوڑو، میں اگنور پر لگا دیتا ہوں تاکہ اس کے میسج مجھے نہ ملے۔ میں نے غزان کو اتنے میسج کیے اور اس نے سین بھی نہیں کیے، اور یہ آن لائن بھی ہے، یقیناً اس نے میرے میسج اگنور پر لگا دیے ہیں۔ چلو خیر کوئی بات نہیں، میں بھی اس کو میسج نہیں کروں گی۔ عدن نے غصے میں اپنا اکاؤنٹ ہی بند کر دیا۔ ماما آپ کیوں رو رہی ہیں؟ عدن باہر جا رہی تھی کہ اس کی نظر عفاف پر پڑی، جو صوفے پر بہت ہی اداس بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، عفاف نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ماما بابا کو یاد کر رہی ہیں نا آپ؟ ماما بھول جائے نا پلیز۔ عدن عفاف کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیسے بھول جاؤں بیٹا، ساری غلطی میری ہے، میں تمہارے ماموں کی بات مان لیتی۔ کاش، تمہارے ماموں نے کہا بھی تھا کہ تمہارے بابا اس کو اچھے انسان نہیں لگتے، میں نے ان کی کسی بات پر بھروسہ نہیں کیا۔ تمہارے بابا نے ایک بار بھی اپنے بچوں کا نہیں سوچا؟ ایک بار تو سوچ لیتے ماما، انہوں نے وطن کا نہیں سوچا تو بچوں کا کیسے سوچتے؟ وہ تو شکر ہے بابا نے جو راز بتائے تھے ان کی وجہ سے ہمارے وطن کو کوئی نقصان نہیں ہوا، نہیں تو نہ جانے کتنے گھروں کے چراغ بجھ جاتے۔ خیر چھوڑے ماما، میں اس شخص کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، وہ میرے بابا نہیں ہیں اور نہ ہی میں ان کی بیٹی، سو پلیز بیٹا مجھے تمہاری فکر ہے، تمہاری کسی اچھے لڑکے سے شادی کر لیتی ہوں تاکہ مجھے بھی فکر نہ ہو کب تک یوں ماموں مامی کے گھر بیٹھیں گے۔ میں بھی بیمار رہتی ہوں، تمہارا کہیں رشتہ ہو جائے تو مجھے بھی سکون آ جائے گا۔ ماما پلیز بس کر دے، مجھے فی الحال شادی نہیں کرنی، ابھی میں اپنے وطن کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، ابھی مجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ ماما پلیز۔ کیا کرو گی تم اکیلے؟ عدن سے نہیں کرو ماما پلیز، بس کر دے، مجھے نہیں کرنی شادی، آپ فی الحال ایسی سوچ نکال دے ذہن سے، میں فی الحال ڈاکٹر بن رہی ہوں، مجھے ڈاکٹر بننے دے۔ پر عدن عفاف نے کچھ کہنا چاہا۔ ماما پلیز، عدن اٹھ کر چلی گئی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، عدن بہت خاموش، بہت چپ چاپ رہنے لگی، پر اس کے دل میں وطن کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ تھا، شاید یہ ایک ہی وجہ تھی جس کی وجہ سے عدن زندہ تھی۔ عدن بیٹا، وقت کا پتہ بھی نہیں چلا تم ڈاکٹر بھی بن گئی ہو، اب تو ماشاءاللہ سے
جی ماموں، اب بس آرمی میں جانا ہے مجھے۔ عدن خوشی سے بولی، عدن بیٹا تم آرمی میں نہیں جا سکتی، یا ایسے کسی بھی ادارے میں جو شخص وطن سے غداری کرتا ہے اس کے بعد اس کی آنے والی نسلیں بھی آرمی میں نہیں جا سکتی۔ آئی ایم سوری بیٹا، میں نے تمہیں یہ بات پہلے اس وجہ سے نہیں بتائی کہ تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے۔ میں چاہتا تھا تمہارا ڈاکٹر بننے کا خواب پورا ہو جائے۔ مزمل نے نظریں چرا لی۔ پر ماموں ایسا کیسے کر سکتے ہیں یہ لوگ، اور کیوں؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا نا، میرا کیا قصور ہے جو میں آرمی میں نہیں جا سکتی؟ عدن روتے ہوئے بولی، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم اریب کی بیٹی ہو، اور یہ اصول ہے، اگر کوئی وطن سے غداری کرے تو اس کو سزا تو ملے گی، اور اس کی آنے والی نسل میں سے بھی کوئی آرمی میں نہیں جا سکتا۔ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی، میں ہمت نہیں ہاروں گی۔ اگر میں پاکستان آرمی میں نہیں جا سکتی تو کیا ہوا، میں ویسے بھی تو وطن کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہوں، اپنے ارد گرد جو غلط ہو رہا ہے اسے روک سکتی ہوں۔ ویسے بھی اپنے وطن عزیز کے لیے کچھ کرنے کے لیے مجھے کسی یونیفارم کی ضرورت نہیں ہے۔ عدن خود کو تسلی دے رہی تھی، یہ وطن سے محبت بھی کتنی عجیب ہوتی ہے نا، یہ عشق، یہ پاگل پن، وطن پر مار مٹنے کا جذبہ بہت ہی خوبصورت احساس ہوتا ہے۔ ماموں ہم لوگ پاکستان جا رہے ہیں۔ زمل نیوز سننے میں مگن تھا، عدن کی بات سنتے ہی ٹی وی بند کر دیا۔ پر کیوں بیٹا، سب ٹھیک تو ہے؟ زمل ماموں نے پریشان ہوتے ہوئے بولا۔ جی ماموں، بس میں ڈاکٹر بن گئی ہوں، اب پاکستان جانا ہے مجھے، میرے وطن جانا ہے۔ پر بیٹا وہاں لوگ جینے نہیں دیں گے، سب یہ کہیں گے کہ میں ایک غدار کی بیٹی ہوں۔ ماموں مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور بابا نے جو بھی کیا ان کو ان کی غلطی کی سزا مل گئی ہے، میرا تو کوئی قصور نہیں، لوگ جو مرضی کہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں، بس مجھے میرے گھر جانا ہے، مجھے میرے وطن جانا ہے، پلیز ماموں۔ عدن ضد کرنے لگی۔ عدن بیٹا سوچ لو، ماموں پریشان ہوتے ہوئے بولے، کیونکہ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، اور دنیا والوں کو تو بس موقع چاہیے کسی کی ذاتی زندگی پر سر محفل تبصرہ کرنے کا، سر محفل آپ کا مذاق اڑانے کا۔ لوگ بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں نا، نہ جانتے ہیں کہ اگلا بندہ کس اذیت، کس تکلیف سے گزر رہا ہے، ان کو دلاسا دینے کی بجائے اس کے زخموں پر نمک چھڑکنا، اور پھر لوگوں کے سامنے ان کی ذات پر تبصرہ کر کے ان کا مذاق بنانا شاید ان کی عادت ہوتی ہے۔ مزمل جانتا تھا عدن کا پاکستان جانا فی الحال ٹھیک نہیں ہے، پر عدن ضد کر رہی تھی بہت زیادہ۔ مزمل ماموں عدن کی ضد کے آگے ہار گئے۔ عدن بیٹا، میرا ایک ہسپتال ہے پاکستان میں، میرے والد صاحب نے بنایا تھا، ان کا شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، پر میں نہیں بن سکا۔ وہاں اور بھی ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے ہسپتال سنبھالا ہوا ہے، تم وہاں چلی جاؤ، اپنا ہسپتال ہے، آرام سے سکون سے سنبھالو، ٹھیک ہے نا؟ جی ماموں جان ٹھیک ہے، اینڈ تھینک یو سو مچ، عدن نے ماموں جان کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی بیٹا ایک بار سوچ لو۔ جی ماموں جان سوچ لیا ہے۔ ارے یہ ماموں بانجی آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ فرخ مامی اور عفاف دونوں آ کر بیٹھ گئی مزمل اور عدن کے پاس۔ کچھ نہیں مامی، میں اور ماما پاکستان جا رہے ہیں۔ عدن خوشی سے بولی، کیا پاکستان جا رہے ہو؟ پر کیوں؟ میں نہیں جانے دوں گی، یہاں رہو ہمارے پاس۔ مامی ناراض ہوتے ہوئے بولی، نہیں مامی جان، اب ہمیں ہمارے وطن جانا ہوگا، مجھے اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں۔ عدن فرخ مامی کے کندھے پر پریشانی سے سر رکھتے ہوئے بولی، پر وہاں اکیلے کیسے رہو گے؟ یہاں ٹھیک ہے نا مامی جان؟ وہاں زرنش اور میرا بھابھی بھی تو ہے نا، وہ بھی تو حالات اور لوگوں کو اکیلے فیس کر رہی ہیں، وہ کچھ نہیں بتاتی کہ ہم پریشان نہ ہو جائیں، پر مجھے لگتا ہے ہمیں اب جانا چاہیے۔ پر عدن بیٹا، میرے خیال میں فرخ بہن عدن ٹھیک کہہ رہی ہے، میرا بھی دل اداس ہو رہا ہے زرنش اور میرا بیٹی کے لیے، جب تک انہیں دیکھ نہیں لوں گی، سینے سے نہیں لگا لوں گی، مجھے سکون نہیں آئے گا۔ عفاف نے موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا، پلیز نا مامی جان، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں جلد از جلد آپ سے ملنے آؤں گی، پلیز ناراض نہ ہوں پیاری مامی جان۔ عدن نے اتنے پیار سے کہا مامی خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ دونوں کی مرضی، تھینک یو سو مچ، عدن نے فرخ مامی کے گالوں کو چومتے ہوئے کہا۔ عدن بیٹا، آپ کی اور عفاف کی ٹکٹ ہو گئی ہے آج رات کی۔ جی ماموں جان، میں نے پیکنگ بھی کر لی ہے۔ عدن بہت خوش تھی کیونکہ وہ اپنے پیارے وطن واپس آ رہی تھی، پر عدن بیٹا میرا دل نہیں مان رہا۔ مزمل ماموں پریشان تھے۔ ماموں جان کچھ نہیں ہوگا، اور آپ کی عدن بہت زیادہ بہادر ہے، بیٹا وعدہ کرو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، تم مجھے ضرور بتاؤ گی۔ ماموں جان میں آپ سے روز رابطے میں رہوں گی، آپ بے فکر رہیں، اللہ میری بیٹی کو شاد و آباد رکھے، آمین۔
زمل ماموں نے پیار سے ادن کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آمین ماموں جان۔